بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دادا کے انتقال کی خبر جیسے ہی ملی میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی کہ ابا جان اندر آئے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر عجیب سا سکوت تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی تیاری کرنی ہے، ہم سب کو گاؤں جانا ہے۔ میں نے فوراً پوچھا، ابا دادا جی کو کیا ہوا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اب ہمیں ان کے جنازے میں جانا ہے۔ میں نے بے اختیار ماں کی طرف دیکھا۔ ماں کا رنگ زرد تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھیں، اللہ میرے سسر کی مغفرت فرمائے۔ کتنا بڑا سہارا تھے وہ اس گھر کے لیے۔ میں نے ان کے پاس جا کر کہا، امی آپ حوصلہ کریں۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو تھام کر کہا، بیٹی تم نہیں جانتی تمہارے ابو کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ ایک طرف باپ کا غم ہے اور دوسری طرف وراثت کا مسئلہ بھی آ کھڑا ہوگا۔ میں نے حیرانی سے کہا، ابھی تو دادا جی کو دفن بھی نہیں کیا گیا امی، وراثت کی بات کیسے آ گئی؟ انہوں نے سر جھکا کر کہا، یہ دنیا ہے بیٹا، لوگ مردے کے پیچھے بھی جائیداد دیکھتے ہیں۔ تمہاری پھپھو کا ذکر ابھرے گا، وہی پھپھو جنہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی اور پردیس جا بسے، ان کے حصے پر سب بات کریں گے۔ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، مگر امی دادا جی تو خود کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ابو کے نام کر رہے ہیں۔ امی نے آہستہ سے کہا، ہاں بیٹا یہ تو سچ ہے، لیکن پھر بھی باتیں تو ہوں گی۔ رشتہ دار سب کو جمع ہو کر فیصلہ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ تم دیکھنا جنازے کے بعد کیسے کیسے سوال اٹھیں گے۔ اسی دوران بھائی اندر آیا۔ اس نے روحان سے آواز میں کہا، ابا جی گاڑی تیار ہے، ہم نکلیں گے تو وقت پر نماز جنازہ میں پہنچ پائیں گے۔ ابا نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، سب تیاری کر لو، پھر ہم نکلتے ہیں۔ راستے پر گہری خاموشی چھائے رہی۔ امی بار بار آنکھیں پوچھتی جاتی تھیں اور ابو کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی کھڑکی سے باہر پہاڑوں کو گھورتے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابو دادا جی کی آخری باتیں یاد آ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا اپنی ماں کا سہارا بننا اور اپنے ابو کا مان رکھنا۔ ابو کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ بولے، تمہارے دادا بہت بڑے دل والے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن یعنی تمہاری پھپھو کو بھی بہت سمجھایا کہ خاندان کے فیصلے کو مان لو، مگر وہ نہ مانی، اپنی مرضی سے شادی کر کے باہر جا بسے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خطا بنی۔ اس لیے انہیں وراثت میں حصہ نہیں ملا۔ اب جب ہم حویلی میں جائیں گے تو دیکھنا، وہ پرانی دیواریں بھی تمہارے دادا کی یاد تازہ کریں گی۔ گاڑی گاؤں میں داخل ہوئی تو ہر طرف سوگوار چہروں کا ہجوم تھا۔ مرد سر جھکائے بیٹھے تھے، عورتیں روتی بیٹھتی جا رہی تھیں۔ جیسے ہم نے دادا جی کو آخری بار دیکھا، میرا دل کانپ اٹھا۔ امی نے بلند آواز میں کہا، اللہ میری سسر کی مغفرت فرمائے۔ ابو ان کے چہرے کے قریب جھک گئے اور آہستہ سے بولے، ابا جی آپ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، اب ہم آپ کی دعاؤں کے بغیر کیسے جئیں گے؟ رشتہ دار قریب آئے۔ ایک چچا جان نے کہا، بھائی صبر کریں، موت برحق ہے اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے دھیرے سے ابو کے کان میں کہا، اب وراثت کے کاغذات بھی دیکھنے ہوں گے، سب کو صاف ہونا چاہیے۔ ابو نے گہری سانس لی اور کہا، ابھی تو جنازہ بھی نہیں ہوا بھائی، ذرا صبر کر لیں۔ یہ وقت باتوں کا نہیں دعا کا ہے۔ لیکن پھر بھی بات کانوں میں گونجتی رہی۔ میں نے محسوس کیا ہر کوئی دھیرے دھیرے وراثت کی طرف اشارے کر رہا ہے۔ جنازے کے بعد جب سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک رشتہ دار نے کہا، اللہ مرحوم کو جنت نصیب کرے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ اب اس حویلی کا کیا ہوگا؟ کیا سب بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگی یا صرف بڑے بیٹے کے حصے میں آئے گی؟ ابو نے تحمل سے کہا، یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ابا جی نے اپنی زندگی میں وصیت کر دی تھی، سب کچھ میرے نام ہے، کیونکہ باقی بھائیوں کو پہلے ہی زمینیں دے دی گئی تھیں اور بہن نے اپنی مرضی سے شادی کر کے خاندان سے ناتا توڑ لیا تھا، تو اب کوئی حق باقی نہیں بچتا۔ ایک اور کزن نے کہا، مگر پھر بھی پھپھو کا کیا؟ وہ تو زندہ ہیں اور ان کی اولاد بھی ہے۔ ابو نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، جو اپنے باپ کی زندگی میں ساتھ نہ دے سکا، وہ اب مرنے کے بعد دعوے دار کیسے بن سکتا ہے؟ سب نے سر ہلا دیا، مگر ماحول میں عجیب سی کھنچاؤ باقی رہا۔ ماں نے مجھ سے سرگوشی میں کہا، بیٹا تم دیکھ رہی ہو یہ سب کتنا جلدی بدل گیا۔ ابھی دادا جی کا جنازہ ختم ہوا نہیں کہ لوگ زمین اور جائیداد کی بات کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا، امی یہ سب سن کر دل ڈوب رہا ہے، مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ امی نے کہا، بیٹا دنیا یہی ہے، لوگ آنکھ کے آنسو پونچھے بغیر زمین کا حساب کرنے لگتے ہیں۔
پھر بھی اللہ پر چھوڑ دو، وہی انصاف کرنے والا ہے۔ میں نے ابو کو دیکھا، وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہے تھے۔ ایک طرف باپ کی جدائی، دوسری طرف رشتہ داروں کی چبھن، اور تیسری طرف پھپھو کا سایہ کہ کہیں وہ واپس آ کر جھگڑا نہ ڈال دے۔ شام کو جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے تو ابو نے صاف لہجے میں کہا، ہمیں جلد از جلد کچھ عرصے کے لیے حویلی میں شفٹ ہونا ہوگا، یہ نہ ہو کہ پھپھو بیرون ملک سے واپس آ کر کوئی نیا قضیہ کھڑا کر دے۔ امی نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں یہی بہتر ہے، لڑکی کو بھی نیا ماحول ملے گا اور ہم سب دادا جان کی یاد کے قریب رہ سکیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کیا واقعی یہ سب کچھ اتنی جلدی بدل جائے گا؟ ابھی تو دادا جی کے بغیر گھر اجڑا اجڑا لگ رہا ہے، اور کل کو ہم اس پرانی حویلی میں جا بسیں گے جہاں ہر کونے سے ان کی یاد آئے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور میں نے دعا کی، یا اللہ میرے دادا کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور میرے والدین کو ان کے بعد آنے والے ہر امتحان میں سرخرو کر دینا۔ میں اس وقت 19 برس کی تھی اور میرا بھائی عفان 14 برس کا تھا۔ میرے والد خود شہر میں تعلیم حاصل کر چکے تھے اور وہ ہمیشہ یہ بات فخر سے کہتے تھے کہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے علم حاصل کرنا ہی پڑتا ہے، اور یہی سرمایہ ہے جو کسی بھی باپ کا اپنی اولاد کو سب سے قیمتی تحفہ ہوتا ہے۔ میری والدہ کا تعلق بھی شہر سے ہی تھا۔ وہ دادا جان کے نہایت قریبی دوست کی بیٹی تھی، اور جب ان کی شادی میرے والد سے ہوئی تو دونوں نے شروع میں گاؤں میں ہی زندگی بسر کی، لیکن جب میں پیدا ہوئی اور پھر میرے بعد عفان دنیا میں آیا تو انہوں نے سوچا کہ اب وقت ہے کہ گاؤں کے سکون کو پیچھے چھوڑ کر شہر کی تعلیمی اور ترقی یافتہ ماحول میں جا کر رہیں تاکہ بچوں کی تربیت بہتر ہو سکے۔ اس وقت ماں کہتی تھیں کہ بیٹی، شہر کی زندگی مشکل ہوگی لیکن تعلیم اور مستقبل کے لیے یہ قربانی ضروری ہے۔ یوں ہم شہر منتقل ہو گئے اور وہاں ہماری زندگی ایک نئے انداز سے شروع ہوئی۔ شہر میں تعلیم کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ میں نے شروع سے محنت سے پڑھائی کی تھی اور ہمیشہ کلاس میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتی رہی تھی۔ اب جب کہ میں نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات دیے تھے تو چند ماہ کی چھٹیاں تھیں اور میں گھر پر زیادہ وقت گزار رہی تھی۔ ان چھٹیوں میں گھر کا ماحول بہت گھریلو سا ہو گیا تھا۔ امی بار بار کہتی تھیں، اب تو تم بڑی ہو گئی ہو، گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹایا کرو تاکہ کل کو شادی کے بعد مشکل نہ ہو۔ میں مسکرا کر کہتی، امی آپ بھی نہ ہر وقت شادی کا ذکر لے آتی ہیں، میں ابھی تو پڑھائی جاری رکھنا چاہتی ہوں اور آگے کی تعلیم کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ابو میری بات سن کر خوش ہو جاتے اور کہتے، تعلیم سب سے ضروری ہے، پہلے تعلیم مکمل کرو پھر ہم باقی سب دیکھ لیں گے۔ بھائی عفان شرارت سے کہتا، آپ سب بس آپ ہی کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ابو ہنستے اور کہتے، بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہاری باری بھی آئے گی، تمہیں بھی پڑھانا ہے اور آگے بھیجنا ہے۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر کہتے، بیٹی تمہیں میں ڈاکٹر بنتا دیکھنا چاہتا ہوں یا پروفیسر، کیونکہ تم میں محنت بھی ہے اور لگن بھی ہے۔ میں کبھی ابو کے خواب سنتی اور کبھی اپنی سوچوں میں کھو جاتی، کبھی سوچتی واقعی اگر میں ڈاکٹر بن گئی تو دادا جان کتنا خوش ہوتے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہماری نسل میں کوئی علم والا ہونا چاہیے جو دوسروں کے کام آئے۔ انہیں دنوں گھر کے لمحات بڑے قریبی اور محبت بھرے ہو گئے تھے۔ ماں صبح صبح ناشتے کی میز پر کہتی، بیٹی چھٹیوں میں ذرا کھانا پکانا بھی سیکھ لو۔ میں کہتی، امی آپ فکر نہ کریں، لیکن دل ہی دل میں سوچتی، ابھی تو میں پڑھائی سے آزاد ہوں تو کیوں نہ کچھ وقت آرام کروں۔ عفان ہر وقت اپنی سائیکل لے کر محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے نکل جاتا اور شام کو آ کر امی سے ڈانٹ کھاتا کہ تم نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا۔ وہ کہتا، ابھی تو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، مجھے پڑھائی کا کیوں کہا جا رہا ہے۔ ابو پیار سے سمجھاتے، بیٹا پڑھائی کا تسلسل قائم رکھنا ضروری ہے، چھٹیاں ہوں تب بھی روزانہ 1-2 گھنٹے پڑھ لیا کرو۔ گھر کا یہ ماحول میری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ ایک طرف ماں کی سختی اور نرمی کا امتزاج، دوسری طرف ابو کی دانش مندی اور پڑھائی کی شرارتیں۔ ان چند ماہ کی چھٹیوں نے ہمیں ایک دوسرے کے اور قریب کر دیا تھا، اور میں دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ یہ لمحات ہمیشہ قائم رہیں، اور ساتھ ہی یہ ارادہ بھی پختہ کرتی تھی کہ آگے کی تعلیم ضرور جاری رکھوں گی تاکہ ابو کا خواب بھی پورا ہو اور دادا کی یادیں بھی زندہ رہیں۔ دادا کے انتقال کے بعد جب ابا نے فیصلہ کیا کہ ہم سب کو پہاڑی علاقے والی پرانی حویلی میں جا کر رہائش اختیار کرنی ہے تو میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ مجھے یاد تھا کہ یہ حویلی برسوں سے خالی پڑی تھی۔ دادا جان کبھی کبھی وہاں جاتے تھے مگر زیادہ تر گاؤں میں ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ دادی کے انتقال کے بعد انہوں نے زیادہ وقت وہیں گزارا۔
لیکن اس حویلی کو انہوں نے ہمیشہ ایک راز کی طرح سنبھال کر رکھا تھا۔ اب جب ہمیں وہاں منتقل ہونا پڑا تو سب کے دل میں ایک عجب سی کشمکش اور تجسس تھا۔ ابا نے کہا، بیٹی یہ ضروری ہے ورنہ تمہاری پھپھو کل کو واپس آ کر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے والد کی نشانی ہم سے چھن جائے۔ امی نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن ساتھ ہی کہا، یہ حویلی برسوں سے بند ہے، اس میں صفائی ستھرائی کا بہت کام ہوگا اور وہاں کا ماحول شہر سے بالکل مختلف ہوگا۔ تم دونوں بچوں کو سمجھنا ہوگا کہ اب نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ بھائی عفان نے فوراً کہا، مجھے تو پہاڑوں کا نام سن کر ہی خوشی ہو رہی ہے، وہاں میں سائیکل چلا سکوں گا اور آزاد فضاؤں میں کھیل سکوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں تمہیں تو بس کھیلنے کی فکر ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہاں بجلی بھی مشکل سے ہوگی اور نہ جانے کیسا ماحول ہوگا۔ ابو نے ہنس کر کہا، بیٹا ہر نئی جگہ مشکل لگتی ہے، لیکن یہ گھر تمہارے دادا کی محبت اور محنت کی نشانی ہے، وہاں جا کر دیکھو گی تو تمہیں بھی اپنا پن محسوس ہوگا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دور ہی سے حویلی کا منظر دل کو چھو گیا۔ وہ ایک بڑے اونچے ٹیلے پر بنی ہوئی تھی جس کے چاروں طرف گھنے درختوں کا حصار تھا اور سامنے پہاڑوں کی قطاریں دکھائی دے رہی تھیں۔ ہم جیسے جیسے قریب گئے ایک عجیب سا سکوت اور ٹھنڈک دل میں اترنے لگی۔ دروازے کے قریب پہنچے تو پرانی لکڑی کا دروازہ چرچرا کر کھلا اور اندر کی خاموشی نے ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ امی نے آہستہ سے کہا، یا اللہ خیر ہو، یہ حویلی کتنے عرصے سے بند پڑی ہے، دیکھو تو ہر کونے میں جالے ہیں اور فرش پر مٹی کی تہ جمی ہے۔ ابو نے کہا، فکر نہ کرو، ہم سب مل کر اسے سنبھال لیں گے، پھر نوکرانے کو بھی بلا لیں گے، صفائی میں وقت لگے گا لیکن یہ گھر دوبارہ آباد ہو جائے گا۔ میں اور عفان ایک ایک کمرہ کھولنے لگے۔ کھڑکیاں جب کھلیں تو باہر کی پہاڑی جنگل کا نظارہ دل کو موہ لینے والا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا اندر آتے ہی جیسے حویلی میں نئی جان ڈال گئی ہو۔ ابو نے کہا، دیکھو یہ کمرہ دادا جان کا تھا، یہاں وہ بیٹھ کر اکثر پرانی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ ان کے پاس تاریخ اور دینیات کی بہت سی کتابیں تھیں اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ گھر علم اور سکون کی جگہ ہے۔ امی نے باورچی خانے کی طرف جا کر کہا، یا اللہ یہ تو بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے، لیکن فکر نہیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ آہستہ آہستہ ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ عفان نے صحن میں جھاڑو دینا شروع کیا، میں نے اوپر کی منزل کے کمروں کی کھڑکیاں کھول کر ہوا آنے دی۔ امی برتن صاف کرنے لگی اور ابو نوکر کے ساتھ گاؤں سے کچھ ضروری سامان منگوانے نکل گئے۔ شام تک ہم سب ہلکان ہو گئے تھے، مگر حویلی کی حالت کافی بدل گئی تھی۔ امی نے چائے بنائی اور سب کو صحن میں بلا کر کہا، یہ دیکھو اب یہ گھر کتنا زندہ لگ رہا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، امی واقعی جب ہوا اندر آئی تو لگا جیسے یہ گھر سانس لینے لگا ہے۔ عفان نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں نے تو یہاں ایک چھپکلی بھی دیکھی ہے جو مجھے دیکھ کر بھاگ گئی۔ سب ہنس پڑے۔ رات کو جب ہم نے کھانا کھایا تو ابو نے کہا، یہ ہمارا پہلا کھانا ہے اس حویلی میں، اسے ہمیشہ یاد رکھنا، یہاں رہنا آسان نہیں ہوگا۔ شہر سے فاصلے کی وجہ سے روز دفتر آنا جانا میرے لیے مشکل ہوگا، مگر میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں تاکہ یہ گھر آباد رہے اور تم دونوں بچے دادا کی دعاؤں کے سائے میں پروان چڑھو۔ میں نے پوچھا، ابو یہاں محلے دار کیسے ہیں؟ ابو نے کہا، یہاں زیادہ گھر نہیں ہیں، یہ علاقہ پرانا ہے، کچھ ہی لوگ قریب قریب رہتے ہیں، کل میں سب کو بلا کر ملاؤں گا، تم بھی ان سے جان پہچان بڑھانا۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ پہاڑوں میں لوگ سادہ دل ہوتے ہیں لیکن اپنی عزت کے معاملے میں سخت ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ لحاظ رکھنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں گئی تو پرانی لکڑی کی چھت اور دیواروں سے خاص خوشبو آ رہی تھی، جیسے پرانی کتابوں اور لکڑی کی مہک ہو۔ کھڑکی کھول کر میں نے باہر جھانکا تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چاندنی پھیل رہی تھی، ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ میں نے اپنے دل سے کہا، واقعی یہ جگہ الگ ہے، یہاں شہر جیسی شور شرابہ نہیں، یہاں سکون ہے۔ اگلے دن صبح سویرے اذان کی آواز پہاڑوں میں گونجی تو میرا دل عجیب طرح بھر آیا۔ امی نے کہا، دیکھو بیٹی یہ کتنی پرسکون جگہ ہے، اللہ کی یاد دل کو اور قریب کر دیتی ہے۔ ہم سب نے نماز ادا کی اور ناشتے کے بعد ابو گاؤں کے اسکول اور چند لوگوں سے ملنے چلے گئے۔ دوپہر کو امی نے کہا، بیٹی چلو میرے ساتھ باورچی خانے میں چلو، تمہیں یہاں کے چولہے اور برتن دکھاؤں، یہ سب پرانے ہیں لیکن قابل استعمال ہیں، تمہیں بھی سیکھنا ہوگا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، امی میں تو بس چائے ہی اچھی بنا سکتی ہوں، باقی آپ سکھا دیں گی۔ عفان باہر صحن میں بیٹھ کر اپنی کاپی میں کچھ لکھ رہا تھا۔
میں نے کہا بھائی تم پڑھائی کیوں کر رہے ہو؟ چھٹی کا دن ہے۔ وہ بولا ابو نے کہا تھا تسلسل ضروری ہے، اس لیے روز تھوڑا بہت لکھ لیا کروں گا۔ شام کو ابو لوٹے تو انہوں نے بتایا کہ قریب ہی ایک لائبریری ہے اور چند ہمسائے بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مدد کریں گے۔ یہ سن کر ماں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ قریب اچھے لوگ ہیں، ورنہ پہاڑوں میں اتنی دور دل گھبرا جاتا۔ ابو نے کہا ہاں، لیکن پھر بھی یہ گھر الگ تھلگ ہے، اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا۔ رات کو ہم سب صحن میں بیٹھے آگ جلا کر کہانیوں کا سلسلہ شروع کر دیتے تھے۔ ابو نے دادا کے بارے میں کئی پرانی باتیں سنائیں کہ وہ کس طرح پہاڑوں پر شکار کے لیے جاتے تھے اور کس طرح انہوں نے یہ حویلی بنائی تھی۔ میں دل ہی دل میں دادا کو یاد کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ واقعی یہ جگہ ہماری پہچان ہے۔ ان دنوں میں نے حویلی کے ہر کونے کو دریافت کرنا شروع کیا۔ اوپر کی منزل کے کمرے کھڑکیوں سے باہر جھانکنے پر ایک پر اسٹار سا جنگل دکھائی دیتا تھا۔ میں وہاں دیر تک کھڑی ہو جاتی، امی آواز دیتی بیٹی کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ میں جلدی سے نیچے بھاگتی۔ ان چند دنوں میں مجھے لگا کہ ہم سب ایک دوسرے کے اور قریب ہو گئے ہیں۔ شہر میں تو سب اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، لیکن یہاں ہم زیادہ وقت ساتھ گزارتے تھے۔ کھانے کی میز پر باتیں، ہنسی مذاق، کبھی کبھی تلخ کلامی بھی، مگر ساتھ ہی صلح صفائی بھی۔ ایک دن ابو کہنے لگے یہ گھر تم دونوں کے لیے ایک امتحان بھی ہے، تمہیں یہیں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا ہوگا۔ میں نے کہا ابو یہاں اسکول کالج تو نہیں ہے، پھر کیسے پڑھائی ہوگی؟ ابو نے کہا فکر نہ کرو، شہر جانا پڑے گا روز، آنا جانا آسان نہیں ہوگا، مگر کوئی حل نکالیں گے، تعلیم پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ ابو میرے خوابوں کے مخالف نہیں ہیں۔ ان دنوں حویلی کے آنگن میں شام کے وقت روشنیوں کا منظر دل کو لبھانے لگا۔ ہر طرف جگنو اڑتے اور فضا میں عجیب سے روشنی بکھر جاتی۔ امی نے کہا بیٹی یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، شہر میں کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں نے کہا واقعی امی، یہاں تو دل ہی نہیں چاہتا کہ کمرے میں جایا جائے۔ اس طرح دادا کے بعد حویلی میں ہمارا نیا سفر شروع ہوا۔ کبھی تھکن، کبھی خوشی، کبھی تجسس اور کبھی ڈر۔ دل میں سب کچھ اکٹھا ہو گیا تھا، مگر ایک بات طے تھی کہ یہ گھر اب ہمارا تھا اور ہمیں اس کو سنبھالنا تھا۔ میں نے اس دن صبح کو بہت آرام سے گزارا تھا، کیونکہ امی کچن میں مصروف تھیں اور بابا دفتر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ عفان ہمیشہ کی طرح جلدی سے ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں کتابوں کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ حویلی کے نچلی منزل کے کمرے سب دیکھنے کے بعد میرا دل چاہا کہ اوپر بھی جا کر دیکھوں کہ وہاں کیا ہے، کیونکہ جب سے ہم یہاں آئے تھے امی نے مجھے کہا تھا کہ اوپر مت جانا، وہاں سب کمروں پر تالے لگے ہیں اور وہاں صفائی بھی نہیں ہوئی۔ لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی کھجلی تھی کہ آخر اوپر کیوں نہیں جانا چاہیے، اور وہ کمرے کیسے ہیں۔ تو میں آہستہ آہستہ زینے چڑھنے لگی اور ہر قدم پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی مجھے روک رہا ہو، یا شاید میرا اپنا وہم تھا۔ زینہ ختم ہوا تو ایک لمبا سا راہداری نما حصہ تھا۔ دونوں طرف دروازے تھے جن پر واقعی بڑے بڑے پرانے زنگالو تالے لگے ہوئے تھے، مگر ایک دروازہ ایسا تھا جو آدھا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے جیسے کسی کے سانسوں کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے لمحہ بھر کو سوچا کہ واپس نیچے چلی جاؤں، لیکن تجسس زیادہ زور آور نکلا۔ میں نے آہستہ سا دروازہ دھکیلا اور اندر قدم رکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ وہاں ایک نہایت حسینہ جوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ عام انسان نہ ہو۔ اس کے چہرے پر وہ نکھار اور نور تھا جو میں نے پہلے کبھی کسی میں نہیں دیکھا۔ وہ فوراً چونک کر کھڑا ہوا اور میرے قریب آ کر سخت لہجے میں بولا یہاں مت آؤ، تمہیں پتہ نہیں یہ جگہ کیسی ہے؟ میں نے ہکلانے والی آواز میں کہا آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے گہری سانس لے کر کہا تم یہ جان لو کہ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زاد ہوں، اور یہ بات تم کسی کو نہیں بتا سکتی، حتیٰ کہ اپنے والدین کو بھی نہیں۔ اگر تم نے میرا ذکر کیا تو نہ تمہیں سکون ملے گا نہ تمہارے گھر والوں کو۔ میں اس کے لہجے سے گھبرا گئی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے ابھی باہر آ جائے گی۔ میں نے دبے لہجے میں کہا جن زاد مطلب آپ کوئی جن ہیں یا انسان کی طرح دکھائی دیتے ہیں؟ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا ہاں، میں انسان کی طرح دکھائی دیتا ہوں، مگر ہوں جن زاد اور قید میں ہوں۔ یہ سب تمہارے بس سے باہر کی باتیں ہیں، بہتر ہے کہ تم واپس جاؤ اور دوبارہ کبھی یہاں نہ آنا۔ میں نے جیسے قدم پیچھے کیا تو نیچے سے ملازمہ کی آواز آئی بی بی جی کھانا تیار ہے، نیچے آ جائیں۔
میں نے چونک کر نیچے کی طرف دیکھا اور جیسے ہی دوبارہ پلٹ کر کمرے میں جھانکا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہ وہ نوجوان نہ اس کی سانسوں کی آہٹ۔ کمرہ بالکل خالی تھا، جیسے وہ کوئی عکس تھا جو اچانک غائب ہو گیا۔ میں لمحہ بھر کے لیے ساکت کھڑی رہی، پھر ہمت کر کے آہستہ آہستہ زینہ اترنے لگی۔ دل میں بار بار سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر وہ کون تھا، کیا واقعی جنزاد تھا یا میرا وہم تھا؟ مگر وہ آنکھیں، وہ آواز، وہ انداز، سب کچھ حقیقت لگ رہا تھا۔ نیچے آ کر میں سیدھی ڈائننگ روم میں گئی۔ امی نے کہا، بیٹا کہاں رہ گئی تھی؟ ہم سب انتظار کر رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر کہا، بس امی اوپر دیکھنے چلی گئی تھی۔ تو انہوں نے فوراً کہا، اوپر مت جایا کرو، وہ کمرے پرانے ہیں، دھول مٹی ہے اور لکڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں، پھر تکلیف ہو جائے گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، مگر میرے اندر عجیب سی ہلچل تھی۔ بابا نے اخبار کے پیچھے سے جھانک کر کہا، اوپر کیا تھا؟ کچھ خاص دیکھا؟ میں نے کہا، نہیں بابا، بس راہداری اور بند کمرے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس ہوا بہت باسی سی ہے۔ انہوں نے سر ہلا دیا اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں جانا چھوڑ دو۔ افا نے بھی مجھے چھیڑتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے وہاں کوئی بھوت رہتا ہو۔ میں نے فوراً سختی سے کہا، ایسی باتیں مت کیا کرو، لیکن اندر ہی اندر میں کانپ اٹھی، کیونکہ عفان کی کہی ہوئی بات میرے دل کو چیر گئی تھی۔ مجھے بار بار وہ حسین نوجوان یاد آ رہا تھا جس نے کہا تھا کہ میں جنزاد ہوں اور کسی کو مت بتانا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال یہ بات اپنے دل میں رکھوں گی، لیکن تجسس بڑھتا جا رہا تھا اور دل چاہتا تھا کہ دوبارہ اس کمرے میں جا کر دیکھوں کہ وہ واقعی تھا یا میرا وہم تھا۔ رات کو بستر پر لیٹی تو امی نے کہا، بیٹا تمہارے چہرے پر گھبراہٹ کیوں ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا، جی امی سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی تھکن ہے۔ امی نے پیار سے کہا، اللہ تمہیں سکون دے، تمہیں یہاں رہنے کی عادت ہو جائے گی، یہ حویلی بڑی ہے، اب وقت لگے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، مگر وہ چہرہ بار بار سامنے آ رہا تھا، جیسے میری پلکوں کے پیچھے نقش ہو گیا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ سب کیا ہے یا اللہ، مجھے ہمت دے اور سمجھ دے کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ دل کا خوف بھی بڑھ رہا تھا اور دل کی بے چینی بھی، جیسے وہ حسین جنزاد میری زندگی کا ایک نیا دروازہ کھولنے والا ہو اور میں اس کے دہانے پر کھڑی صرف کانپ رہی تھی۔ میں نے کئی دن تک اپنے دل کو سمجھایا کہ اوپر نہیں جانا، لیکن دل کی ضد تھی کہ دوبارہ دیکھوں کہ وہ سب حقیقت تھی یا میرا وہم تھا۔ میں دن بھر اپنے کاموں میں لگی رہتی، امی گھر کے معاملات میں مصروف ہوتی، بابا دفتر اور عفان اپنے کتابوں میں، مگر میرے دل کے اندر ایک خلشتے رہتی تھی، جیسے کوئی مجھے بار بار آواز دے رہا ہو کہ آؤ میرے قریب آؤ۔ ایک دن شام کے وقت جب سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، میں آہستہ آہستہ زینے پر چڑھی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگ رہا تھا کوئی سن لے گا۔ جیسے اس کھلے دروازے والے کمرے میں قدم رکھا تو وہ نوجوان وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس بار وہ چونکا نہیں، بلکہ میری طرف دیکھ کر نرم لہجے میں بولا، تم پھر آ گئی؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی، میں بس دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ واقعی ہیں یا نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، تمہیں لگتا ہے کہ تم خواب دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا، مجھے لگا تھا شاید وہم تھا، لیکن آپ یہاں ہیں تو یہ وہم نہیں۔ وہ میری طرف آ کر بولا، تم بہت معصوم ہو، اس لیے تمہارے ساتھ سختی نہیں کر رہا، ورنہ میرا قاعدہ ہے کہ میں انسانوں کو اپنی دنیا سے دور رکھوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، آپ کون ہیں اور یہاں کیوں ہیں؟ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر بولا، میں ایک جنزاد ہوں اور یہ میرا اصل وجود نہیں، میرا اصل وجود قید ہے، بس تمہارے سامنے یہ روپ ہے جو دکھائی دیتا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، قید مطلب کیسی قید؟ تو اس نے کہا، یہ لمبی کہانی ہے، لیکن اتنا سمجھ لو کہ میں اپنی دنیا میں قید ہوں اور تمہارے سامنے صرف یہ عکس آ سکتا ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو لگا جیسے اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ چھپا ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اگر آپ قید ہیں تو کیا میں کچھ کر سکتی ہوں؟ تو وہ چونک کر بولا، تم کیوں میرا بوجھ اٹھانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم، بس دل چاہتا ہے کہ آپ آزاد ہوں۔ وہ مسکرایا اور بولا، تمہاری باتیں عجیب ہیں، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا، ڈر تو لگتا ہے، لیکن آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ برا نہیں چاہتے۔ اس نے آہستہ سے کہا، شاید تم پہلے انسان ہو جس نے مجھے یوں سمجھنے کی کوشش کی ہے، ورنہ سب لوگ میرا ذکر سن کر ہی بھاگ جاتے ہیں یا ڈر کے کانپنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے آپ کی بات سننے کے لیے یہاں بھیجا ہو۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، تمہیں یہ راز اپنے دل میں رکھنا ہوگا، اگر تم نے کسی سے ذکر کیا تو میرا وجود اور بھی کمزور ہو جائے گا اور تمہارے گھر والوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔
میں نے وعدہ کیا کہ یہ بات کسی سے نہیں کہوں گی۔ وہ مطمئن ہوا اور بولا، تم اچھی ہو، تمہاری آنکھوں میں وہ روشنی ہے جو مجھے سکون دیتی ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے دل پر کسی نے نرم ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں نے کہا، کیا آپ ہمیشہ یہاں رہیں گے؟ وہ بولا، جب تک قید میں ہوں ہاں، لیکن اگر تم چاہو تو میرے ساتھ بات کر سکتی ہو۔ میں نے پہلی بار خود کو اس کے قریب محسوس کیا، جیسے کوئی میرا ہمراز مل گیا ہو۔ کئی دن تک یہی معمول رہا۔ میں شام کے وقت یا کبھی دوپہر کو چپکے سے وہاں چلی جاتی، وہ میرا انتظار کرتا۔ کبھی ہم خاموش بیٹھے رہتے، کبھی وہ مجھے اپنے ماضی کی جھلکیاں سناتا۔ وہ کہتا، میں ایک زمانے میں بہت طاقتور تھا، میرے پاس علم بھی تھا، دولت بھی تھی، مگر ایک غلطی نے مجھے ایسی زنجیر میں جکڑ دیا کہ اب تمہارے سامنے بس یہ عکس رہ گیا ہے۔ میں حیرت سے سنتی اور پوچھتی، آپ کی غلطی کیا تھی؟ تو وہ ٹال دیتا کہ ابھی وقت نہیں تمہیں سب بتانے کا، تم چھوٹی ہو اور معصوم ہو، اس وقت سمجھ نہیں پاؤ گی۔ اس کی باتیں سنتے سنتے مجھے احساس ہونے لگا کہ میرا دل اس کی طرف کھنچ رہا ہے۔ اس کی موجودگی میں مجھے سکون ملتا تھا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ نرم ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کہتا، تم مسکرا کر بات کرو، تم پر یہ اداسی اچھی نہیں لگتی۔ کبھی کہتا، تمہارے والدین بہت نیک ہیں، ان کی خدمت کیا کرو۔ میں حیران ہوتی کہ وہ میرے دل کی باتیں کیسے جان لیتا ہے، جیسے وہ میرے اندر جھانک سکتا ہو۔ میں نے ایک دن کہا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ بولا، بس یہی کہ تم میرا ذکر نہ کرو اور کبھی کبھی میری بات سن لیا کرو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر اس نے پہلی بار کہا، تمہارے ساتھ بات کر کے لگتا ہے جیسے قید کی دیواریں تھوڑی سی کمزور ہو رہی ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ کیسا رشتہ ہے جو بنا ہے، نہ میں اس سے دور جا سکتی ہوں، نہ اس کے قریب آنے کی ہمت ہے، مگر ہر دن میری انسیت بڑھتی جا رہی تھی۔ اب مجھے وہ کمرہ ڈراؤنا نہیں لگتا تھا، بلکہ جیسے ایک رازدار کونا ہو جہاں جا کر میں اپنی باتیں کہہ سکتی تھی۔ وہ بھی میری باتیں سنتا تھا۔ میں اکثر کہتی، میرا دل گھبرا رہا ہے، تو وہ بولا، گھبراؤ مت، میں ہوں تمہارے ساتھ، اور جب بھی تمہیں لگے کہ تم اکیلی ہو مجھے یاد کر لینا۔ میں لمحہ بھر کے لیے حیران رہ گئی کہ یہ سب کیا ہے، لیکن اندر سے عجیب سا سکون ملا، جیسے میری زندگی کا ایک نیا موڑ آ گیا ہو، جس کا تعلق صرف میرے اور اس حسین قید میں پڑے جنزات کے بیچ تھا، اور کسی کو خبر نہ تھی۔ اس دن جب میں اوپر والے کمرے میں گئی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ نوجوان جیسے میرا انتظار کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر وہی اداسی تھی، لیکن آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، جیسے کوئی فیصلہ کیا ہو۔ میں اندر داخل ہوئی تو وہ بولا، تم آ ہی گئیں؟ میں نے کہا، ہاں، لیکن آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، اور وعدہ کرو کہ اگر سنو گی تو ڈر کے بھاگو گی نہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ جانتے ہیں میں ڈر کے بھی رک جاتی ہوں، بھاگتی نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، ٹھیک کہا تم نے، اور یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، میں تمہیں اپنا راز بتانا چاہتا ہوں، وہ راز جو میں نے آج تک کسی انسان کو نہیں بتایا اور جس کے بغیر میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ میں نے چونک کر پوچھا، راز؟ کیسا راز؟ وہ بولا، میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرا یہ وجود بس عکس ہے، میرا اصل وجود قید ہے، مجھے ایک بری طاقت نے اپنی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ تم سمجھ نہیں سکتی کہ وہ قید کتنی اذیت ناک ہے۔ وہاں روشنی نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، بس ایک اندھیرا ہے اور زنجیریں ہیں جو مجھے جکڑ کر رکھتی ہیں اور ہر لمحہ میری طاقت کو چاٹتی رہتی ہیں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، پھر آپ یہاں کیسے ہیں؟ تو وہ بولا، یہ میرا عکس ہے جو کبھی کبھار تمہارے سامنے آ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں قید ہوں، اور جب تک کوئی نیک نیت انسان مجھے آزاد نہ کرے میں یوں ہی بندھا رہوں گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، نیک نیت انسان کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ بولا، کوئی ایسا جو دل سے مجھے آزاد کرنا چاہے، اپنے نیت میں کھرا ہو، کوئی ایسا جو دنیاوی لالچ میں نہ ہو اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہی مجھے ان زنجیروں سے نکال سکتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر کانپ اٹھی اور کہا، آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو آزاد کروں؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم پر بوجھ ڈالوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تم اگر چاہو تو میری قید کی زنجیریں کمزور کر سکتی ہو۔ تمہارے دل کی صفائی، تمہاری دعا، تمہاری نیت، سب کچھ اس اندھیرے کو توڑ سکتی ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، لیکن میں تو کچھ بھی نہیں جانتی، نہ کوئی عمل، نہ کوئی طاقت میرے پاس ہے، میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں۔ وہ قریب آ کر بولا، ہاں تم عام ہو، لیکن تمہاری معصومیت اور تمہارے دل کی روشنی غیر معمولی ہے۔ تمہارے دل میں رحم ہے، تمہارے لبوں پر دعا ہے،
تمہیں اندازہ نہیں یہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ میں اس کے لہجے میں وہ بے بسی سن رہی تھی جو میرے دل کو چیر رہی تھی۔ اس نے کہا، تم چاہو تو نہ بھی کرو، لیکن میرا ہر لمحہ اذیت میں گزر رہا ہے۔ میں دن نہیں دیکھ سکتا، رات نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارے سامنے بیٹھ کر بھی میں اندر ہی اندر اس قید کی آگ میں جل رہا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو دل بھر آیا اور کہا، لیکن اگر میں کچھ غلط کر بیٹھی تو کیا ہوگا؟ وہ بولا، غلطی کی نیت سے کچھ نہیں ہوگا، اگر تم نے نیت اچھی رکھی تو سب اچھا ہوگا۔ میں خاموش رہی، دل میں خوف بھی تھا اور ترس بھی تھا۔ نیچے ملازمہ کی آواز آئی، بی بی جی، امی بلا رہی ہیں کھانے کے لیے۔ میں جلدی سے نیچے اتر گئی مگر ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ امی نے کہا، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے بہانہ کیا کہ پڑھائی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، حالانکہ میرے دل میں وہی بات گونج رہی تھی کہ اگر میں چاہوں تو اسے آزاد کر سکتی ہوں، مگر کیسے؟ کئی دن اسی سوچ میں گزر گئے۔ میں کبھی قرآن کھولتی تو مجھے لگتا کہ یہ میری رہنمائی کرے گا، کبھی دل چاہتا کہ محلے کے مولوی صاحب کے پاس جاؤں، لیکن فوراً رک جاتی کہ اگر انہوں نے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ امی اور بابا کو بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ انہوں نے تو مجھے فوراً ڈانٹ دینا تھا کہ یہ سب وہم ہے۔ میرا دل دن رات جنگ لڑ رہا تھا۔ ایک طرف خوف تھا کہ یہ سب کہیں شیطانی نہ ہو، اور دوسری طرف اس کی آنکھوں کا دکھ تھا جو مجھے رونے پر مجبور کر دیتا۔ میں نے کئی راتیں جا کر دعا کی، یا اللہ، اگر یہ سب برا ہے تو مجھے روک دے، اور اگر یہ کسی کی مدد ہے تو مجھے ہمت دے۔ کبھی میں آیت الکرسی دہراتی، کبھی میں سورہ یاسین پڑھتی اور دل میں کہتی، اللہ، یہ سب اس کے لیے قبول فرما۔ میری آنکھیں جلنے لگتی تھیں مگر سکون نہ ملتا۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے حد تک جتنا ہو سکتا ہے کر لوں گی، باقی اللہ پر چھوڑ دوں گی۔ میں نے اوپر جا کر اس سے کہا، میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گی، لیکن میں کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں جا سکتی کیونکہ راز کھلنے کا ڈر ہے۔ تو اس نے کہا، تمہیں مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں، بس دل کی صفائی اور دعا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا، میں راتوں کو جاگ کر پڑھوں گی اور جو بھی ہو سکے گا کروں گی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، تم نے میری امید بڑھا دی ہے، شاید تم ہی وہ ہو جو میری زنجیریں توڑ سکتی ہو۔ اس کے لہجے میں اتنی دعا تھی، اتنی شکر گزاری تھی کہ میں بے اختیار اس پر یقین کرنے لگی اور سوچا کہ اب میرا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ یہ میرا اور اس کے درمیان ایک ایسا راز ہے جو مجھے خود کو بھی بدل دے گا اور شاید اس کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ جب وہ نوجوان قید سے آزاد ہوا اور میرے سامنے ایک عام انسان کے روپ میں کھڑا ہوا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے کوئی بہت بڑی امانت میرے حوالے کر دی گئی ہو۔ اس دن کے بعد سے میرا ہر لمحہ اس کے ساتھ گزرتا رہا۔ حالانکہ اب وہ ایک عام انسان تھا، لیکن اس کے انداز، اس کے الفاظ اور اس کی سوچ سب کچھ عام انسانوں سے بالکل مختلف تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ دنیا کے ہر موضوع پر بات کر سکتا ہے، اور ہر بات میں ایک ایسی گہرائی ہوتی جو عام طور پر کسی کتاب میں بھی نہ ملتی۔ میں جب اس کے پاس بیٹھتی تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، گھنٹوں گزر جاتے اور میں حیران رہتی کہ ایک شخص اتنی باتیں کیسے جانتا ہے۔ کبھی وہ مجھے پرانے وقتوں کے قصے سناتا، کبھی علم و ہنر کے ایسے راز بتاتا جو میں نے کسی استاد سے بھی نہ سنے تھے، اور کبھی بس خاموش بیٹھ کر میری باتیں سنتا رہتا۔ اس کی یہ عادت مجھے بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ میری ہر بات کو غور سے سنتا اور پھر بڑے سکون سے جواب دیتا، جیسے اس کے پاس میری ہر پریشانی کا حل موجود ہو۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں دن رات اسی کے ساتھ گزار دوں، لیکن گھر والوں کے سوالوں سے بچنے کے لیے مجھے احتیاط برتنی پڑتی تھی۔ کئی بار اماں نے کہا کہ تم اکثر کہاں چلی جاتی ہو بیٹی؟ میں ہنستے ہوئے کہتی کہ بس اماں، ذرا ہوا کھانے نکل جاتی ہوں، یا پھر پرانی کتابوں کی تلاش میں بازار جاتی ہوں۔ حالانکہ اصل میں اس سے ملنے جاتی تھی۔ بابا بھی کبھی کبھی کہتے کہ بیٹا، گھریلو کاموں میں بھی دھیان دینا چاہیے، ہر وقت اپنی دنیا میں کھوئی رہتی ہو۔ میں مسکرا کر کہتی کہ بابا، سب ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، لیکن اندر ہی اندر مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ راز کبھی کھل گیا تو کیا ہوگا۔ عفان اکثر شرارت سے کہتا کہ باجی، آپ کے پاس کوئی راز ہے؟ میں ہنس کر کہتی کہ ہاں ہے، لیکن تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ وہ ضد کرتا، منہ پھلاتا اور کہتا کہ آپ مجھ سے سب کچھ چھپاتی ہیں۔ میں کہتی کہ نہیں، کچھ باتیں وقت آنے پر ہی بتائی جاتی ہیں، تم ابھی چھوٹے ہو۔ وہ غصے سے کہتا کہ میں چھوٹا نہیں ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں، اور پھر چپ ہو جاتا۔ مجھے اس پر ترس آتا لیکن میں اسے سچ کیسے بتاتی؟ میں جانتی تھی کہ وہ بھی یہ سب سننے اور سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ راز میری اور اس نوجوان کی دنیا کے درمیان
ایک دیوار تھا اور یہ دیوار میں نے خود کھڑی کی تھی تاکہ دونوں طرف کی زندگیاں سکون سے چل سکیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میرا دل اب اس نوجوان کے بغیر نہیں لگتا تھا۔ میں جب گھر کے کام کرتی تو اس کی باتیں یاد آتی، جب پڑھائی کرتی تو اس کے الفاظ ذہن میں گونجتے، جب کھانا کھاتی تو یوں لگتا جیسے میرے سامنے بیٹھا ہے اور ہم ساتھ کھا رہے ہیں، حتیٰ کہ رات کو سونے سے پہلے بھی اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کیسا لگ رہا اب جب کہ تم عام انسان ہو گئے ہو؟ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ مجھے لگتا ہے جیسے میں نے ایک نئی زندگی شروع کی ہے۔ اب میں کمزور ہوں لیکن اس کمزوری میں سکون ہے۔ اب میں دوسروں کے جیسا ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، میں تھک بھی جاتا ہوں، لیکن یہ سب تجربے میرے لیے نئے ہیں اور ان میں ایک انوکھا لطف ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن تمہیں اپنی پرانی طاقتوں کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اب میں آزاد ہوں اور یہ آزادی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے دل میں اس کے لیے اور زیادہ احترام پیدا ہوا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کبھی ڈر نہیں لگتا کہ اگر لوگوں کو تمہارا اصل ماضی پتہ چل گیا تو وہ تمہیں قبول نہیں کریں گے؟ اس نے کہا کہ ڈر تو لگتا ہے، لیکن تمہارے وجود نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ اب مجھے لگتا ہے میں سب کچھ سہ لوں گا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بھی اسی ڈر میں جی رہی ہوں۔ ہم دونوں ایک راز کے بوجھ تلے تھے، لیکن اس بوجھ کے باوجود ہم ایک دوسرے کا ساتھ سکون دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اماں کو کچن میں کہتے سنا کہ ہماری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، اس کے لیے اچھا رشتہ دیکھنا چاہیے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے فوراً پانی کا گلاس اٹھایا تاکہ میری گھبراہٹ چھپ جائے۔ دل میں خوف تھا کہ اگر کبھی شادی کی بات آ گئی تو میں کیا کروں گی۔ میں نے اس نوجوان کو جا کر یہ بات بتائی تو وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا کہ تمہارے والدین تمہارے خیر خواہ ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گے وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہوگا۔ میں نے کہا لیکن میرا دل تو تمہارے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ دل کی باتوں کا انجام ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، ہمیں وقت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب اداسی دیکھی، لیکن اس نے فوراً مسکرا کر کہا کہ ابھی کی زندگی پر دھیان دو، کل کی فکر مت کرو۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے رخ پھیر لیا تاکہ وہ میری کمزوری نہ دیکھ سکے۔ گھر کا ماحول اب بھی ویسا ہی تھا۔ بابا صبح دفتر جاتے، شام کو تھکے ہارے واپس آتے، اماں گھر کے سارے کام سنبھالتی، میں بھی مدد کرتی، لیکن اندر سے میرا دل کہیں اور ہوتا۔ عفان اپنے اسکول کے کاموں اور دوستوں میں مصروف رہتا، لیکن جب کبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا کہ باجی آپ خوش نہیں لگتی تو میرا دل بھر آتا۔ میں اسے بہلا دیتی، کہتی کہ نہیں میں بالکل خوش ہوں، تمہیں بس وہم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے دل کا سکون اب اس رازدار دنیا سے جڑا ہوا تھا جس کا پتہ میرے گھر والوں کو نہیں تھا۔ میں نے کئی بار چاہا کہ اماں سے سب کہہ دوں، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ سوچتی تھی کہ وہ کیا سمجھیں گی، کیا وہ یقین بھی کریں گی یا مجھے ہی مجنونہ قرار دے دیں گی۔ یہ کشمکش میرے اندر چلتی رہتی اور اسی کشمکش میں میری زندگی گزرتی جا رہی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتی کہ شاید ایک دن ایسا آئے گا جب سب حقیقت جان لیں گے اور شاید اس دن میں سکون کی سانس لے سکوں گی، لیکن ابھی تک میں اپنے راز کے ساتھ جی رہی تھی، اور وہ راز میرا سب سے بڑا سہارا بھی تھا اور سب سے بڑا بوجھ بھی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے والدین کو سچائی کے قریب لے جاؤں، چاہے پوری حقیقت نہ صحیح، لیکن ایک ایسا تعارف ضرور کراؤں جس سے کم از کم وہ نوجوان میری زندگی کے دائرے میں آ سکے اور میں ہر لمحہ چھپ چھپ کر نہ جیا کروں۔ میں نے کئی دن سوچا، کئی راتیں بے چین ہو کر گزاری۔ بار بار دل میں سوال اٹھتا کہ اگر بابا کو برا لگا، اگر اماں ناراض ہو گئیں، اگر انہوں نے مجھ پر اعتبار نہ کیا تو کیا ہوگا۔ لیکن پھر ایک اور آواز میرے اندر سے کہتی کہ سچائی کو زیادہ دیر نہیں چھپایا جا سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے کوئی راستہ نکال لو۔ ایک شام جب بابا دفتر سے واپس آئے اور اماں کچن میں چائے بنا رہی تھی تو میں نے ہمت کر کے کہا کہ بابا آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے اخبار سے نظریں اٹھائیں اور کہا کہ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ بابا ہمارے محلے میں ایک نیا پڑوسی آیا ہے، وہ اکثر میری لائبریری کے راستے میں مل جاتا ہے، بہت سمجھدار اور شریف لگتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اور اماں بھی اس سے ملیں۔ بابا نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ پڑوسی ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، لیکن تم اتنی سنجیدگی سے کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا کہ بس بابا اچھا لگا، مجھے لگا آپ بھی جانیں تو بہتر ہوگا۔ اتنے میں اماں بھی چائے لے کر آ گئی اور میری بات سن لی
انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ کون ہے یہ نیا پڑوسی؟ میں نے کہا کہ اماں، وہ اکیلا رہتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی فیملی بیرون ملک ہے اور وہ یہاں پر مستقل رہنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اماں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ اکیلا رہتا ہے اور تمہارے ساتھ بات کرتا ہے، یہ کیسی بات ہوئی بیٹا؟ میں نے جلدی سے کہا کہ اماں، وہ بالکل شریف ہے، کبھی کوئی غیر مناسب بات نہیں کی، بس علم و ادب کی باتیں کرتا ہے۔ بابا نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، کل شام اسے گھر لے آنا، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگلے دن شام کو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ میرے والدین آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ لمحہ میرے لیے کتنا کٹھن تھا، میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، میں نے انہیں بس اتنا بتایا ہے کہ آپ پڑوسی ہیں اور آپ کی فیملی باہر ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا کہ فکر نہ کرو، میں بس وہی بات کروں گا جو تم نے کہی ہے۔ جب ہم دونوں گھر میں داخل ہوئے تو اماں کے چہرے پر تجسس اور بابا کے چہرے پر سختی تھی۔ میں نے کہا کہ بابا، یہ وہ ہیں جن کا ذکر میں نے کیا تھا۔ وہ کھڑا ہو کر سلام کیا اور کہا کہ السلام علیکم انکل، آنٹی، میں نیا یہاں آیا ہوں، پڑوس میں رہتا ہوں، میری فیملی بیرون ملک ہے اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں رہنا بہتر ہے، یہاں کے لوگ اور ماحول مجھے اچھا لگتا ہے۔ بابا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام حارث ہے۔ بابا نے سر ہلایا اور پوچھا، کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ فی الحال پڑھائی مکمل کی ہے اور کچھ وقت یہاں گزار کر مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اماں مسلسل اس کی شخصیت اور بات کرنے کے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک نرم سا تاثر آ رہا تھا۔ بابا نے بھی چند مزید سوال کیے، مثلاً کہ فیملی کہاں رہتی ہے، کب واپس آؤ گے وغیرہ۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا کہ جی انکل، میری فیملی یورپ میں ہے لیکن میرا دل پاکستان میں لگتا ہے۔ یہاں کی زبان، یہاں کے لوگ اور یہاں کی سادگی مجھے پسند ہے۔ بابا نے کہا کہ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آج کل کے نوجوان تو باہر جانے کے خواب دیکھتے ہیں اور تم یہاں رہنے کی بات کر رہے ہو۔ وہ مسکرا کر بولا کہ انکل، باہر سب کچھ ہے لیکن اپنائیت نہیں ہے، وہاں انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ چاہے کتنے ہی غریب ہوں لیکن دل سے جیتے ہیں، ان کی باتوں میں ایک سچائی ہوتی ہے۔ بابا نے پہلی بار مسکرا کر کہا کہ یہ بات تم نے بالکل ٹھیک کہی ہے، اور پھر اماں نے کہا کہ بیٹا، آپ کچھ کھائیں گے؟ میں نے جلدی سے کہا کہ اماں، میں کچھ لاتی ہوں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں آنٹی، آپ تکلیف نہ کریں، میں نے بس آ کر آپ دونوں سے ملنا تھا اور خوشی ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی۔ اور بابا نے کہا کہ ملاقات اچھی رہی، تمہارے خیالات سمجھدار لگتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بابا کے رویے میں نرمی آ گئی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اگلے چند دنوں میں وہ کبھی کبھار گھر آ جاتا، اماں کے ساتھ ادب سے بات کرتا اور بابا سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتا۔ ایک دن بابا نے اخبار میں سے کوئی خبر پڑھ کر کہا کہ آج کل کے نوجوان سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ انکل، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے بھاگنے کے بجائے نوجوانوں کو اس میں دلچسپی لینی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے۔ بابا نے خوش ہو کر کہا کہ یہ تو بالکل میری سوچ سے ملتی ہے، اور پھر وہ دونوں دیر تک بات کرتے رہے۔ اماں بھی کبھی کبھی کچن سے آواز دیتی کہ بیٹا چائے پی لو یا کھانے کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اس کا انداز اتنا شریف اور عاجزی والا تھا کہ رفتہ رفتہ اماں کو بھی وہ اچھا لگنے لگا۔ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، یہ لڑکا نیک اور باشعور لگتا ہے، اللہ کرے یہ ہمیشہ اسی طرح رہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ سب کچھ آسانی سے ہو رہا ہے۔ کبھی کبھار عفان بھی ان سے بات کرنے لگتا اور پوچھتا کہ بھائی، آپ کو کرکٹ پسند ہے یا فٹ بال؟ وہ ہنس کر کہتا کہ مجھے دونوں پسند ہیں لیکن کرکٹ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو عفان خوش ہو کر کہتا کہ پھر ہم کبھی ساتھ کھیلیں گے، اور وہ وعدہ کر لیتا۔ میں دیکھتی کہ میرے گھر والے اب اس کے قریب ہو رہے ہیں اور مجھے سکون مل رہا ہے، کیونکہ میرا بوجھ ہلکا ہو رہا تھا۔ لیکن اندر ہی اندر مجھے یہ خوف بھی تھا کہ اگر کبھی اصل حقیقت سامنے آ گئی تو کیا ہوگا۔ مگر فی الحال میں نے خود کو مطمئن کیا کہ وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو رہا ہے اور میرے والدین کا اعتماد حاصل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد گھر کے ماحول میں جیسے خوشگواری آ گئی تھی۔ بابا جب دفتر سے آتے تو اکثر کہتے کہ آج کل کا لڑکا بڑا اچھا ہے، علم بھی رکھتا ہے اور بات بھی میٹھے انداز میں کرتا ہے، ایسے پڑوسی مل جائیں تو محلہ ہی سنور جائے۔ اور اماں بھی سر ہلا کر کہتی کہ ہاں واقعی وہ ہمارے بیٹے جیسا ہی لگتا ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون ملتا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ میرا راز آہستہ آہستہ حقیقت کے طور پر سب کی آنکھوں میں قبولیت پا رہا ہے۔ یوں جیسے جیسے دن گزرتے گئے اور گھر والوں کا اعتماد اس پر بڑھتا گیا،
ایک وقت ایسا آیا جب اماں نے بابا سے کہا کہ بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے اور ہمیں اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھنا ہوگا۔ بابا نے سر جھکایا اور کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ایسا رشتہ ہونا چاہیے جو نہ صرف بیٹی کو سمجھے بلکہ ہمارے گھرانے کے لیے بھی سکون کا باعث ہو۔ اتنے میں اماں نے دھیرے سے کہا کہ میرا دل بار بار اسی پڑوسی کی طرف جاتا ہے جو نہایت شریف، نیک اور تعلیم یافتہ ہے اور جس کی صحبت نے ہمارے گھر کا ماحول بدل دیا ہے۔ بابا نے خاموشی سے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ تم نے وہی کہا جو میرے دل میں تھا۔ میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ وہ بیٹی کے لیے ایک بہترین ساتھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک دن گھر کے اندر بات چیت کے بعد انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ بیٹا، ہم نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے بہتر چاہتے ہیں، اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ تمہارا رشتہ اسی پڑوسی حارث کے ساتھ طے کر دیا جائے۔ میں سکتے میں رہ گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کامتی آواز میں کہا کہ بابا، اماں، آپ واقعی ایسا چاہتے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ ہاں بیٹا، ہم نے اسے پرکھا ہے، وہ نیک ہے، شرافت اس کی رگ رگ میں ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گا اور تمہارے لیے بہترین شریک حیات ہوگا۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا اور میں نے آہستہ سے کہا کہ اگر آپ دونوں کی مرضی ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ یوں گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رشتہ طے ہوا اور چند ہفتوں بعد نکاح اور شادی کی سادہ مگر پرسکون تقریب منعقد ہوئی۔ اس دن حویلی جو کبھی پراسرار اور اداس لگتی تھی روشنی اور خوشبو سے جگمگا اٹھی۔ رشتہ دار اور گاؤں والے سب آئے، مبارکبادیں دی۔ بابا کے چہرے پر سکون اور فخر کی مسکراہٹ تھی۔ اماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے، اور میں اپنے دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جگہ جو کبھی مجھے اجنبی اور خوفناک لگتی تھی آج میری محبت کا آشیانہ بن گئی ہے۔ اب یہ حویلی میرے لیے خوف کی جگہ نہیں بلکہ سکون، محبت اور خوشیوں کا گھر ہے۔ اور یوں میری کہانی ایک ایسے انجام پر پہنچی جہاں نہ کوئی راز باقی رہا، نہ کوئی خوف، بلکہ صرف سکون بھری عام زندگی کا آغاز ہوا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔